السلام علیکم میڈم۔ وعلیکم السلام۔ یہاں کے ستون کو مکمل مرمت کی ضرورت ہے، مگر ہمیں پرانے ڈیزائنز کی تفصیل کو محفوظ رکھنا ہوگا۔ میڈم آپ یہاں فکر بھی مت کریے، یہاں تمام کام قرآن ٹیسٹ کے مطابق ہو رہا ہے۔ پر میڈم ایک مسئلہ ہے، وہ جو پرانا ستون ہے نا، وہ مکمل طور پہ تباہ ہو چکا ہے۔ اب ہمیں اس کو دوبارہ سے تعمیر کرنا پڑے گا۔ نہیں، اسے بچانے کی کریں۔ آپ جانتے ہیں ہمیں یہ پروجیکٹ اس لیے ملا تھا کیونکہ ہمارا دعویٰ تھا کہ ہم اس کی روح کو محفوظ رکھیں۔ جی میں سمجھ گیا، آپ پریشان مت ہوئیں، سارا کام وقت کے مطابق ہو جائے۔ میرا نام افتخار محسن ہے، اور جس کو بھی یہ خط ملے وہ یہ کہانی یاد رکھے۔ خالدینہ ہال کی چھت اور ستون ہمیشہ کھڑے رہیں گے، لیکن میں اپنے بیٹے کو دوبارہ کھڑا نہیں دیکھ سکوں گا۔ یہ دیواریں وہی ہیں جنہوں نے 1921 میں میرے بیٹے کا مقدمہ دیکھا۔ اس کی آخری آزادانہ چالیں ان پتھریلے فرشوں پر تھیں۔ انگریزی حکمرانوں نے میری زندگی کا نور چھین لیا، اور یہ ہال اس درد کا گواہ ہے جو میں کبھی نہیں بھول سکوں گا۔ میرے بیٹے کو اس خلافتی تحریک میں شامل ہونے کے جرم میں پکڑ لیا گیا۔ اس کے لیے محمد علی جوہر اس کے سرپرست تھے، مگر کون جانتا تھا یہ انگریز حکمران ان سب کے ہاتھوں میں زنجیریں باندھ انہیں اپنے قابو میں کرنے کی ناکام کوشش کریں گے۔ میں نے اس دن ان ستون پر پڑنے والی روشنی میں امید دیکھی، جیسے یہ روشنی میرے بیٹے کو بھی آزاد کرے گی، لیکن تقدیر کی سیاہ رات نے میری اس امید کو تباہ کر دیا۔ اس دن کی صبح جب وہ عدالت میں لایا گیا، اس کی آنکھوں میں وہی چمک تھی جو ہمیشہ رہی، لیکن اس کا چہرہ درد سے سرخ تھا۔ یہ ستون، یہ دیواریں، یہ کھڑکی، سب اس کے صبر اور میرے درد کا حصہ بن چکے تھے۔ وہ کرسی پر خاموش بیٹھا تھا، اس کے آس پاس انگریز جج اور فوجی کھڑے تھے۔ جیسے ہی اس نے مجھے دیکھا، اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی بے بسی تھی۔ پھر اس نے نرمی سے مسکرایا، شاید وہ جانتا تھا کہ یہ لمحہ ہمارا آخری ہوگا۔ اس نے ان دیواروں کو دیکھا، ان کھڑکیوں کو، ان ستون کو جو اس ہال کو طاقت دیتے ہیں۔ وہ شاید جانتا تھا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں وہ اپنی آخری سانس لے گا۔ مجھے یاد ہے میں نے اس کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی، لیکن میرے اپنے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، جیسے یہ ستون جو ہمیں انہیں دیکھنے پر مجبور کرتے ہیں لیکن انہیں ہلانے کی طاقت نہیں دیتے۔ اس دن ایک آدمی کو اپنے سامنے مرتے دیکھا۔ میرا سفید کرتا اس کے خون سے لپٹ ہو گیا۔ اس دن کے بعد سے 4 ماہ گزر گئے، لیکن میرا دل ابھی بھی اس فرش پر ٹھہرا ہوا ہے جہاں اس نے اپنا آخری قدم رکھا تھا۔ شاید ہماری اگلی ملاقات کسی اور عالم میں ہوگی، لیکن یہ دیواریں، یہ ستون ہمیشہ اسی درد اور امید کے ساتھ زندہ رہیں گے۔ میڈم جی بولے۔ میڈم وہ آپ کے کہنے کے مطابق تمام مزدوروں کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا گیا ہے، تو بس اب آپ کا انتظار ہو رہا ہے۔ جی انہیں کہیں میرا انتظار کریں۔ اچھا میڈم، ایک اور بات، وہ سارا سامان جو ہے وہ ٹرک میں شفٹ ہونے کے لیے رکھوا دیا گیا ہے۔ بہت سارے چھوٹے چھوٹے بکسے اور کاغذات سب کچھ ہم نے گاڑی میں رکھوا دیا ہے احتیاط سے۔ بس اب آپ ایک بار دیکھ لیجیے اپنی تسلی کے لیے۔ ہاں، ان ساری چیزوں کو احتیاط سے بھیج اور کسی کو ساتھ بھیجیں، تاکہ وہ ساری جو کتابیں، کاغذ محفوظ طریقے سے رکھے جائیں، انہیں کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ہر کاغذ کی اپنی کہانی ہے،
جسے ابھی اس دنیا میں آنا باقی ہے۔ سمجھ گیا میڈم، شکریہ، اللہ حافظ۔